السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 لیکچر نمبر 7۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سر ملنگ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درویشوں میں ایسی کوئی کیٹیگری یا قسم نہیں ہے۔ ایک کیٹیگری ہے جس کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب جذب کی شدت کا نام ہے۔ ملنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ کسی نام کا ملنگ ہو، یعنی علی کا ملنگ ہو۔ آپ ملنگ کسے کہتے ہیں؟ مجذوب کی بات کرتے ہو تو اگر ایک آدمی محبت میں چلا، اس کی پہلی حالت مجاز ہے۔ انسان کو انسان سے محبت ہو گئی، چاہے ماں سے، باپ سے یا شیخ سے ہی ہو، اس کو اپنے محبوب کی شکل اور محبوب کا نام یاد ہو گیا اور اس نام سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد محبت جب شدت اختیار کر گئی تو ایسی سٹیج آ گئی جب طالب مطلوب کے پاس سے پہچانے بغیر گزر جاتا ہے، یعنی کہ مطلوب کی طلب اتنی شدید تھی کہ وہ حدود سے نکل گیا اور اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس کو اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ محبت میں ایسا مقام آ گیا کہ اس کو محبوب کا نام بھی یاد نہ رہا اور نہ اپنا نام یاد رہا۔ محبت میں چلتے چلتے انسان سراپے محبت ہو گیا۔ اس کو اپنے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قطرہ دریا سمندر میں جا کر مل گیا۔ اگر قطرہ دریا میں مل گیا تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرا نام کیا ہے۔ اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھو کہ محبت میں دو ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ایک ساتھی چلتے چلتے دعا کے ذریعے یا کسی فقیر کے ذریعے کسی اور منزل پر پہنچ گیا۔ اب پہلی منزل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر دوسری منزل نے اس شخص کو مکمل طور پر نہ تھاما تو وہ شخص گر کے ملنگ یا مجذوب ہو جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ شخص پہلے مقام سے تو نکل گیا مگر اگلے مقام نے اسے جگہ نہ دی یا جگہ دے کے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ یہ ہے مجذوب کا مقام۔ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اللہ کے پاس سے آیا، اللہ نے کہا جاؤ، وہ چل پڑا، فراق شروع ہو گیا۔ اب انسان دنیا سے اللہ کو چٹھیاں لکھتا رہا ہے کہ جدائی ہے، فراق ہے۔ ایسے شخص کو اللہ جواب دیتا رہتا ہے۔ انسان اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ انسان کی باتیں کرتا ہے۔ ایک دن وصال ہو جاتا ہے۔ وصال اس مقام پر ہوگا جہاں پر فراق ہو، اور یہ سفر مکمل سفر ہے۔ جب کسی کو راستے میں کہیں الجھن ہو جاتی ہے یا سفر کٹ جاتا ہے یا انسان فراموش کر بیٹھتا ہے، وہاں پر وہ شخص مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو مجذوب کا معنی ہے شدت، جذبات کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جو ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اسے نہ اپنا نام یاد رہتا ہے اور نہ کسی اور کا۔ میں تیری جستجو میں بڑی دور تک آ گیا، تجھ سے بھی بے نیاز سا اب ہو گیا ہوں میں۔ یہ مقام ہوتا ہے مجذوب کا کہ نہ اپنا نام یاد ہے نہ دوسرے کا۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز آرزو۔ سفر آرزو کا ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دشت آرزو۔ دشت آرزو میں چلتے چلتے محبت میں جا پہنچا۔ محبت اس نے انسان سے کی ہوتی ہے لیکن پھر بے خواہش دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر مجذوب پیدا ہو جاتا ہے۔ مجذوب اپنی خواہش دنیا میں نہیں رکھتا، اپنا ارادہ نہیں رکھتا، اس کو ارادہ کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ مجذوب سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ادھر کر دے اور ہو سکتا ہے وہ ادھر کر دے۔ تو ان لوگوں سے بگڑی بن سکتی ہے اور بنی بگڑ سکتی ہے۔ ایک ایسے بھی مجذوب تھے کہ جن کے پاس کوئی جاتا تو سب سے پہلے وہ گالیاں شروع کر دیتے، پھر مارنا بھی شروع کر دیتے تھے، اور اگر مار کے دوران انسان کچھ کہتا تو پھر اس کا کام خراب ہو جاتا تھا۔ یہ بزرگ مری کے پاس رہتے تھے اور ان کا نام تھا لال بادشاہ۔ ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو بیان سے بھی باہر ہیں۔ اب یہ ان کا مزاج تھا، یعنی اوقات مجذوب ہوش میں بھی آ جاتا ہے۔ اب مجذوب کو ہوش میں لانے والا بھی وہی ہے جو اس کو بے ہوش کرنے والا ہے۔ مجذوب کا مقام وہ مقام ہے جہاں مذاہب مل جاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل مقام ہے، اس میں صرف توحید رہ جاتی ہے۔ یہ کیا مقام ہے؟
कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सब बातें छोड़ दो, बस मजजूब होता है। ये फना का मुकाम है और ये बका के मुसाफिर होते हैं। वो अपना सीना चाक करके आते हैं और अपना नाम गुम करके आते हैं। इन्हें ना अपना नाम आता है और ना किसी और का, ना उनकी कोई ख्वाहिश होती है, ना कोई प्रोग्राम होता है, ना कोई निज़ाम होता है। तो मजजूब भी होता है, साहिब हाल भी होता है और साहिब वारदात भी होता है। कभी कभी उसको इख्तियार भी दिया जाता है और फिर ये कहता है कि हुकूमत बदल दो, चौपट करके रख देता है। ये उसके मिजाज की मर्जी होती है कि कभी इधर कर दे और कभी उधर कर दे। आपके मुल्क में ऐसा होता रहता है, कभी किसी का मिजाज आ जाता है और कभी किसी का मिजाज आ जाता है। मुतवाज़िन मिजाज ज़रा कम ही आता है। एक हुकूमत आती है तो उसके मुखालिफ कहते हैं कि हम इसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। लोग कहते हैं कि पहले हमारे काम करो, मगर ये कहते हैं कि पहले हम मुखालिफ का काम तमाम कर लें। हुकूमत को चाहिए कि लोगों के काम करे। लोग बड़े जज होते हैं, जो बेहतर होगा वो हुकूमत में रहेगा। काम ये नहीं कि हुकूमत की जाए, बल्कि असल काम ये है कि हुकूमत में जाके लोगों की खिदमत की जाए। अगर हुकूमत ये कह दे कि बिजली के बिल में 25 पैसे फी यूनिट कम हो जाएंगी तो लोग उसको दराजी उम्र की दुआ देंगे। दोनों पार्टियों के पास बड़ा पैसा है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों बड़े कवी हैं और गरीब आदमी इस इंतज़ार में है कि महंगाई कम हो तो उसे रोटी मिल सके। इसलिए पीछे कोई मजजूब बैठ के वाक़या करता रहता है। जब कोई अच्छा सा रूहानी निज़ाम आ जाए तो हालात मुतवाज़िन हो जाते हैं कि एक आदमी आया और अपना काम कर गया, जैसे कायदे आज़म, यानी कि हिंदू अक्सरियत के अंदर बेहथियार मुसलमान अक़लियत ने मुल्क क्रिएट कर लिया और बड़ी बात थी। और फिर इतना बड़ा वाक़या हो गया कि मुल्क टूट गया और आपको अभी तक चैन नहीं है। पिछला दौर गुजर गया, भुट्टो साहब फौत हो गए, ज़िया साहब भी चले गए, मगर तुम ये कहते जा रहे हो कि भुट्टो ने क्या ये था और ज़िया ने ये किया था। तुम ये देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। दोनों चैन से नहीं बैठ रहे। तो मजजूब का मकाम ये है कि वो कानून से बाहर है, ज़ाब्ते से बाहर है। वो अल्लाह के यहाँ कबूल लोग होते हैं, अल्लाह के ख्याल में, और इस हाल में गुम हो गए। उसको यूं समझ लो कि तेरी याद में हुआ जब से गुम, तेरे गुमशुदा का ये हाल है कि न दूर है न करीब है, न फिराक है न विसाल है। बस वो मुकाम होता है मजजूब का, न करीब है न दूर है, न अपना है न बेगाना है। शहर गर्क हो गया तो उसको परवाह नहीं, 4 शहर और आबाद हो जाएं तो उसको परवाह नहीं। इसके पास उन्हाने हुकूमत नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हो भी जाती है और कभी कभी नहीं भी होती है। तो एक और साहब सवाल करते हैं, एक शख्स को कोई सादिकुल कौल शख्स एक बात बताता है और वो यकीन कर लेता है, और एक शख्स को तफक्कुर और तलाश के ज़रिए वैसी बात पा लेता है। क्या इन दोनों बातों में कोई फ़र्क है? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। जो तफक्कुर वाला यकीन है वो अगले हादसे में टूट जाता है जब तक कि आपके पास सनद ना हो। सनद आपको आपके एतबार वाला शख्स ही मुहैया करता है। मसलन एक शख्स ने अल्लाह को डिस्कवर कर लिया, उसने हिसाब लगाया कि अल्लाह है, ज़मीन से फसलें उगती हैं तो अल्लाह होगा, इंसान पैदा होता है और मर जाता है तो अल्लाह होगा। इन बातों से साबित हुआ कि अल्लाह है। अब दूसरे शख्स ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मान लिया कि अल्लाह है। अब दोनों का अल्लाह पर यकीन है। जिस शख्स ने अपने तफक्कुर और तजब्बुर इल्म से अल्लाह को दरियाफ्त किया, अगर उसको कहा जाए कि इबादत कर, अब तफक्कुर से तो इबादत समझ नहीं आएगी, तफक्कुर से अल्लाह समझ आएगा, मगर बोलने वाला अल्लाह समझ नहीं आएगा, इबादत कराने वाला अल्लाह समझ नहीं आएगा, और ज़कात दिलवाने वाला अल्लाह समझ नहीं आएगा। तफक्कुर करने वाला शख्स ये कहेगा कि तुम पागल हो, हर साल ईद पर बकरे ज़ाया करते हो, ये रकम तुम किसी फ्लड कंट्रोल में लगा दो,
اب تفکر سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، پھر بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ یعنی اے ابا وہ کر جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تفکر کے ذریعے ایک شخص دیکھے گا کہ مریض بیمار ہے، دعا ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو اللہ پر پکا یقین ہو گیا۔ کچھ روز بعد وہ مریض مر گیا، اب اس شخص کا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے اللہ تھا تو صحیح مگر اب یہ مریض ٹھیک نہیں ہوا۔ تو جو حالات اللہ کو اس طرح ثابت کرتے ہیں دوسری طرف بھی اللہ ہی ہے۔ تفکر والا کہتا ہے کہ جب پیسے ملے ہیں تو اللہ ہے، اور اگر چور پیسے لے جائے تو کہے گا کہ اللہ نہیں ہے۔ اس لیے حقیقت کو غور کے ذریعے دریافت کر کے ماننے والا اپنے ہی غور کی زد میں ہوتا ہے۔ انسان کا غور اس کے اپنے غور کو تباہ کرتا رہتا ہے۔ بچپن کا خیال جوانی کی زد میں آ گیا، اور جوانی کا خیال بڑھاپے کی نظر ہو گیا، اور ایک خیال دوسرے خیال کی زد میں آ گیا۔ ایک وقت تھا جب بھائیوں پر جان دیا کرتے تھے، اور اب تم بھائیوں کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک وقت تھا جب بہن بھائی مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، اب شادیاں ہو گئیں تو ملاقات کبھی کبھی گاہے گاہے سرے رہا۔ بھائی کہتا ہے کہ بہن کے پاس کیا جائیں، اس کا خاوند بڑا بدتمیز ہے، اور بہن کہتی ہے کہ بھائی کی بیوی بڑی بدتمیز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہن بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گیا۔ اب سارے عقیدے بدل گئے، سارے مزاج بدل گئے، اور سارے تفکرات بدل گئے، سارا تجر علمی تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ اللہ کو ماننے والا ماں باپ کی غلطیوں کے باوجود ان کی عزت کرے گا۔ تفکر والے کے ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کریں جو اس کو پسند نہ ہو تو وہ کہے گا ماں باپ نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے۔ زندگی برباد ہو یا آباد ہو، ماں باپ کے سامنے مت بولو۔ یہ ہے علم۔ یہ علم تفکر سے نہیں ملتا۔ تفکر والا اگر ترقی کر گیا، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو گیا، تو اگر اس کا والد اپنی پگڑی سمیت وہاں آ گیا تو اس نے کہنا ہے کہ آپ باہر بیٹھیں۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے آگے سے وہ جواب دیا جو اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ سب پیور تفکر کی باتیں ہیں۔ اگر وہی شخص کہے کہ یہ ابا حضور ہیں اور ان کے پاس اللہ کا حکم نامہ ہے اور میں ان کی اطاعت میں کھڑا ہوں تو ان کا سرونٹ ہوں اور میرا یہ مرتبہ انہی کی عطا ہے، تو پھر وہ علم آتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ خبردار خبردار، دریافت کی ہوئی صداقت سے بچنا۔ ہیں کو عقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ ایک آدمی خیال میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر بادشاہ مہمان تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بادشاہ کو قتل کر دیں تو میں بادشاہ بن جاؤں گا، مگر اس کو اس قتل کا کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ یہ بادشاہ ہے، بزرگ ہے، معزز ہے اور مہمان ہے، اس کو کیسے قتل کریں؟ تفکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یکا یک اس کو خیال آیا کہ ایک خنجر ہے اور اس پر خون لگا ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میرے تفکر اور مشاہدے نے مجھے یہ سب کچھ دکھا کے اجازت دی ہے کہ بادشاہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص کو مشاہدے نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دراصل اس کا مشاہدہ باطن تھا، اس کا مشاہدہ باطل تھا۔ اس نے آنکھوں سے جو دیکھا وہ باطل تھا۔ کبھی کبھی آپ کو آنکھیں غلط مشاہدہ دیں گی، یہ ابلیس کا دیا ہوا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دھوکہ کھا جائیں گے، جو بات نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آئے گی، اور جو بات نظر نہیں آنی چاہیے وہ آپ کو دیکھنے لگ جاؤ گے۔ کبھی کبھی آپ کو نہ سنائی دینے والی بات سنائی دینے لگ جائے گی، اور نہ دیکھنے والی بات دکھائی دینے لگ جائے گی۔ یہ سارا ہی جھوٹ ہوگا۔ اس لیے آپ غور سے بات کو سمجھو۔ مثلا اگر آپ نے اس منزل پر جانا ہے جس منزل پر 2 دفعہ نہیں جانا اور تجربہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ صحرا کا سفر ہے، وہاں پانی ہوگا، وہاں سے گزرنا اور تیسرے دن پار ہو جانا۔ تفکر والا کہے گا میں پوری تحقیق کروں گا، تحقیق کا وقت ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ تحقیق کرتے کرتے صحرا میں مر گئے۔ اس لیے جاننے والے سے پوچھ کے ماننا شروع کرو۔ تمہارے پاس زندگی مختصر ہے، تحقیق سے کیسے مانو گے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ زندگی ہے ہی مختصر سفر، اس میں تجربے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر فکر کے ساتھ پیغمبر نہیں بنے، انہوں نے خدا کو فکر کے ساتھ دریافت نہیں کیا بلکہ خدا کے ساتھ تعلق سے بیان کیا۔ تو گویا انسان فکر کے اللہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ انسان اللہ کو خود علم عطا کر رہا ہے۔ وہ علم حاصل کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کیسے علم نازل کرتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، جس نے مچھلی کو تیرنا سکھایا، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کو دیکھو، تو یہ علم فکر سے نہیں بلکہ تخلیق سے ہے۔ فکر سے حاصل ہونے والی صداقت اپنی ہی فکر کی زد میں آ جائے گی۔ فکر کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا شیطان سے مکالمہ ہو گیا کہ اللہ کے ہونے کے یہ ثبوت ہیں۔ شیطان نے سارے ثبوت رد کر دیے۔ تب ان کے مرشد نے آ کے کہا، تم شیطان سے جیت نہیں سکتے، تم اسے کہو کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا۔ شیطان خود بہت بڑا فلسفی ہے، اس لیے بغیر تسلیم کے تفکر شیطان ہو سکتا ہے، تسلیم کبھی شیطان نہیں ہو سکتی۔ تسلیم کو کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی کا جو راستہ اختیار کرنا ہو جلدی اختیار کر لو، آخرت میں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ اپنے معمولات کو اللہ کے حوالے سے گزارو، اللہ کی محبت میں رہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہو اور غور کیا کرو۔ جس نے پورے یقین کے ساتھ آمدن نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ جہاں یہ پتہ چل جائے کہ حدیث شریف آ گئی ہے اس کو ڈسکس نہ کرو بلکہ فوراً مان لو۔ حدیث شریف کے ذریعے اپنی زندگی کی اصلاح کرتے رہا کرو، پھر آپ کو ایسی حدیث بھی ملے گی کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے علم والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی عبادت ہے اور ان کا سانس لینا عبادت ہے۔ جوں جوں علم بڑھے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ والے لوگ موجود ہیں۔ تو شریعت جو ہے یہ اصل میں نظام ہے دین کا۔ شریعت کے بعد طریقت کا لفظ آتا ہے، یہ اعتقادات کے اندر کی بات ہے، آپ کی کیفیت کی بات ہے، اور چلتے چلتے جب انسان طریقت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر حقیقت آ جاتی ہے۔ حقیقت یعنی ریئل ٹروتھ، جس کے پاس آپ نے آگے جانا ہے۔ پھر جب آپ اس ذات کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو منزلوں کی طرف سیر کرائے گا، اس کو آپ معرفت کہہ لو۔ یہاں آپ کو عرفان ہوگا۔ معرفت کو پانے والے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، وہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے طالب جو ہے وہ شریعت سے سفر شروع کرتا ہے، شریعت کی نفی کرنے والا طالب نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا منکر اگر کہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کو نہیں مانتا، ایسے مفکر کی تباہی قریب ہے۔ اللہ کو ماننے والا اللہ کے دین کو ضرور تسلیم کرے اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ شریعت میں داخل ہو جاؤ، طریقت پر عمل کرو، حقیقت کے قریب ہو جاؤ تو عرفان حاصل ہو جائے گا۔ اگر کر سکو تو کر لو۔ طریقت کی ضرورت یوں پڑتی ہے کہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے اپنے درجوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک کھوٹے دل والا جنتی بھی جتنی بھی عبادت کرے اس کا نتیجہ کھوٹ ہی نکلے گا، منافقت کا نتیجہ منافقت ہی نکلے گا۔ مسلمانوں میں بے شمار مرتبے لارنس آف عربیہ پایا گیا۔ اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں۔ طریقت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ صداقت کا یعنی ٹروتھ کا سفر کیسے کرنا ہے، وگرنہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دین کو ماننے والے ایک دوسرے پر فوجیں چڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کربلا کا راز پہچانو تو خالی شریعت کو ماننے والے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز کرنے والے کیا کیا کر گئے، لیکن جن لوگوں کے پاس طریقت کا علم تھا وہ آج تک کربلا کو کربلائے معلیٰ کہتے جا رہے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے